السلام علیکم ویورز، آج مدرس ڈے ہے۔ رات کے 12:30 ہو چکے ہیں، مدرس ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے اور ایٹ لیسٹ ہمارے بچے آفٹر ایئر یہ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنی ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ماڈرن ایرا کا مدرس ڈے ہے، مگر ہمارے بچوں کے دلوں میں ہر ٹائم اپنی ماؤں کی محبت رہتی ہے، ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ مگر یہ اچھی بات ہے کہ آج کے دور میں بچے ایک دن منا کر اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، بٹ ان مائی اوپینین ایوری ڈے از اے مدر ڈے۔ ہر دن ماں کا دن ہے اور ہمارے بچوں میں یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ اپنی ماؤں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور اپنی ماؤں کے ساتھ کیسے انجوائے کرنا ہے۔ آج ہمارا موضوع مدرس ڈے کے بارے میں ہے کہ بینگ مدر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کر دی ہے، آپ کو کیا مقام دے دیا ہے۔ ہم ماؤں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ماں بنایا ہے تو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے کہ آپ کے پیروں کے تلے جنت ہے، آپ سراپا جنت ہیں۔ ہر ماں سراپا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہستی میں آپ کے بچوں کی جنت کا حصول لکھ دیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک انسان کے طور پہ نہیں، ایک جنت کے ذریعے کے طور پر کنسیڈر کریں اور اپنے بچوں کے لیے ایک سمبولک پرسنالٹی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ ماں کے پیروں کے تلے جنت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ ہم ماؤں کے اوپر کر دی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ایک بچے کی تربیت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور آپ اس کی اپ برنگنگ کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، جو ایک انسان کے طور پر، ایک ماں کے طور پر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر کام کے بدلے میں آپ کے درجات بلند کر دیے ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھا دی ہیں۔ آپ جو بھی کام اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ماں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ان کاموں کے بدلے میں آپ کے حصے میں نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو ماں سے پیار ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر ڈال دیا ہوا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے کیا پتہ ہے کہ میرے ارد گرد کون ہے، مگر وہ اپنی ماں کو اس کی خوشبو سے پہچان لیتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماں سے اتنا پیار تھا کہ وہ 6 سال کی عمر میں ہی ان کی ماں رحلت فرما گئیں اور دنیا سے پردہ پوش ہو گئیں، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزرتے جہاں ان کی ماں کی قبر تھی تو لپٹ کر بہت روتے، اتنا روتے کہ آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ تو ماں سے محبت کے جذبات ایک قدرتی تحفہ ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہم مائیں سم ٹائمز پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ تو آپ یقین رکھیں کہ اگر ماں کی ممتا میں اتنی طاقت ہے کہ بچہ غلط راستے پہ بھی جا رہا ہے نا، تو آپ اس کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ اور بینگ مدر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ماؤں کو اپنے بچوں کی ڈھال بن جانا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا ہی کہ ماں کی دعا کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ان کو کمزور نہ ہونے دیں، دنیا کی مصیبتوں میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آج کل جو حالات ہیں باہر اور جن حالات میں سے بچے گزر رہے ہیں، ہمارے ٹائم پر سوشل پرابلمز اتنی زیادہ نہیں تھیں، یہ ایشوز نہیں تھے۔ اب بچے ورنریبل ہیں، بچوں کو کمپٹیشن فیس کرنا پڑتا ہے، بچوں کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے، بچے پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن لیتے ہیں، بچوں کو ایموشنل انسیکیورٹیز ہیں، اور ہم گھر میں کچھ اور تربیت کرتے ہیں، یوٹیوب، ٹی وی اور ڈیفرنٹ میڈیاز اور آپ کا انٹرنیٹ، ان کو بہت زیادہ ان کا ایکسپوئر بڑھ چکا ہے، اور سم ٹائمز یہ بہت زیادہ جو ایکسپوئر ہے نا، یہ انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس تو کچھ اور ہمیں بتاتے ہیں اور باہر کچھ اور ہے۔ تو اس میں ایک عجیب سا کیٹاسٹرافک
ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے اور بچے غلط اور صحیح کی پہچان نہیں کر پاتے. اس میں ان کا قصور نہیں ہے. اس موقع پر ہم ماؤں کو، ہم پیرنٹس کو بہت سمجھداری کے ساتھ ان کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھانا ہے اور ان کی ہر قسم کی ایموشنل انسیکیورٹیز کو خود ڈیل کرنا ہے، انسٹیڈ آف کہ وہ لوگوں کو اپنا دکھ سنائیں، لوگوں کو اپنا کشن بنائیں اور کسی غلط ہاتھ میں چلے جائیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایشوز کو گھر میں ہی ریزالو کریں اور ہر قسم کی ان کی پرابلم کو ٹھنڈے دل سے پیار محبت سے سنیں. ایک ماں کو ہمیشہ اپنے بچے کے لیے ویلکمنگ ہونا چاہیے. کوئی بھی بات وہ کرنے آئے تو ہمیں ویلکمنگ ہونا چاہیے. پہلے اس کی بات تو سنیں، بات سننے کے بعد آپ اس کے ساتھ فرینکلی اسے کہیں کہ بیٹا میں آپ کو منع نہیں کروں گی، لیکن اس کے یہ غلط اور یہ برے اس کے ایفیکٹس آ سکتے ہیں اور یہ اس کے اچھے ایفیکٹس آ سکتے ہیں، مگر آپ اپنا ڈیسیشن خود لو، اسے انڈیپینڈنٹ کریں، اس پہ بھروسہ کریں، اس کو بھروسہ دیں. اور اگر آپ اس کو بھروسہ دیں گے تو آپ کی ممتا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو ڈس اوبے نہیں کرے گا. اپنے آپ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، مگر اس کی بات ضرور سنیں. چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، اس کی بات کو سنیں اور اس کے بعد اس کو اپنی رائے دیں اور اسے اتنی آزادی دیں کہ بیٹا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آئی ٹرسٹ ان یو، آئی ٹرسٹ یور ڈیسیشن. مجھے پتہ ہے کہ میرا بچہ بچی غلط فیصلہ کبھی نہیں کریں گے. اگر بچہ پریشان ہے تو اسے اکیلے مت چھوڑیں. اس کی انگزائٹی میں اس کو اکیلا کبھی مت چھوڑیں. آپ کو کوئی بھی مصروفیت ہے، کوئی بھی کام ہے، آپ کتنے بھی بزی ہیں، مگر اگر بچہ سٹریس میں ہے تو اس کو اکیلے مت چھوڑیں. اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں. اگر آپ کا موڈ نہیں بھی ہے مگر اس ٹائم پہ آپ اس کو ایز فرینڈ کمپنی دیں اور اس کے انٹرسٹ کی باتیں کریں جس میں اس بچے کو انٹرسٹ ہے. ایجوکیشنل ایشوز میں ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز پیرنٹس اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم پیرنٹس بچوں کی سکسیس میں اپنی انا کو، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو، اپنی سیلف اسٹیم کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر بچے کی کیپیبلٹی اے گریڈ کی ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور اے گریڈ لے گا اور آپ کی محبت اس کو اے گریڈ سے اے اسٹار پہ لا سکتی ہے، مگر اس کو سٹریس مت دیں کہ آپ نے اتنے نمبر لینے ہیں اور لے کے دکھانے ہیں، نہ لیے تو پھر ہم یہ کریں گے، ہم یہ چھین لیں گے. ڈپرائیو مت کریں. ان باتوں کا میرا خیال ہے کوئی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا. آپ ایجوکیشنل ایشوز میں بچے کو موٹیویٹ کریں، اچھی اگزامپلس کے ساتھ موٹیویٹ کریں. اگر اس کو کسی چیز میں، کسی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم ہے تو محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اس پرابلم سے اس کو نکالیں. اگر آپ کا بچہ کنویں میں گر رہا ہوگا تو آپ اس کو گرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ ہاتھ پکڑ کر اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو اسی طرح پڑھائی کے پرابلمس کوئی اتنے بڑے پرابلمس نہیں ہوتے کہ ہم بچے پہ اتنا سٹریس ڈال دیں کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ نہ تم کر سکے تو تم فیلئر ہو اور تم ناکام انسان ہو. اگر آپ ہی اس اپنے بچے بچی کو ناکام انسان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن پائے گا. آج کے دور میں جو بچے سب سے بڑا پرابلم فیس کر رہے ہیں، جو ہم اپنے وقتوں میں نہیں دیکھتے تھے، دیٹ از ڈپریشن. آج کی جنریشن بہت زیادہ ڈپریس ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ہم نے اپرچونیٹیز زیادہ دیں، انہوں نے زیادہ ایکسپوئر دیکھا، ان کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ہے، مگر ان ساری باتوں کے نتیجے میں ان کے پاس سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ کمپیریزن بہت زیادہ ہے. بچے ایک دوسرے سے کپڑوں میں، گیموں میں، پیسے میں، گاڑیوں میں، ہر چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں. اور کچھ جگہوں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو انفیریئر بھی دکھاتے ہیں. برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں ہمارے بچے. ایون کھانے پینے میں بھی ہم برانڈ کانشیس ہیں. ہم میکڈونلڈ، KFC اور بڑے بڑے برانڈز پریفر کرتے ہیں انسٹیڈ آف کہ ہم کوئی گھر کا کھانا کھائیں، اور اس کو ہم بوسٹ کرتے ہیں کیونکہ
ہم نے گھر میں یہ ماحول بنا دیا ہے، ہم خود چھوٹی چھوٹی باتوں میں بوسٹ کرتے ہیں تو بچوں نے بھی وہی لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے ہمیں خود میں چینج کرنی ہے، پھر ہم اپنے بچوں سے یہ امید کریں گے کہ وہ ان چیزوں کو، ان مسئلوں کو خود سے دور کریں۔ ہمیشہ بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، اسپیشلی جن ماؤں کی بیٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے بن جائیں جیسے سہیلی ہیں۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہیں وہ مائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا، جس طرح بچیاں پیار کرتی ہیں نا، وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے۔ تو ان کی رحمت کو اپنے گھر میں انجوائے کریں، وہ تو ایک سراپا رحمت ہے، بیٹی تو سراپا رحمت ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو طاقتور انسان بنائیں، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، اور سارا زور اس بات پہ نہ رکھیں کہ ہم انہیں فیسلٹیز ہی دیتے جائیں، ہم انہیں بہترین گاڑی لے دیں، ہم انہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ دے دیں، ہم انہیں بہت بڑے اسکول میں پڑھا دیں۔ پیسہ لگانا تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ پیسہ خرچ کرنا آپ کے بچے کی تربیت میں کوئی اتنا بڑا رول پلے نہیں کرے گا۔ آپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ، آپ کا دیا ہوا ٹائم، آپ کا دیا ہوا کوالٹی ٹائم آپ کے بچے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی تربیت بہت مضبوط ہے تو آپ اس فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ کسی غلط کام میں نہ پڑ جائے۔ بچوں پر نظر رکھیں، مگر ایک دوستی کا ریلیشن ہمیشہ قائم رکھیں۔ آلویز بی اے ویلکمنگ ہینڈ ٹو دیم، آلویز بی اے ویلکمنگ پرسن ٹو دیم۔ آپ کے بچے کو یہ خوف نہ ہو کہ میں یہ بات کروں گا تو میرے باپ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دینا ہے۔ اگر آپ اس خوف میں بچے کو رکھیں گے تو وہ آپ سے کبھی کوئی بات شیئر نہیں کرے گا۔ غلطیاں ہم نے بھی بچپن میں کی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایشوز رہے ہیں۔ اپنا ٹائم بھول کے ہم اپنے آپ کو ایز فادر مدر اس سٹیٹس پہ لے جاتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بچہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک وہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی تربیت بہت اچھی ہے، مگر وہ ایک انسان بھی ہے۔ ٹو ایئر از ہیومن، ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو جب حضرت آدم غلطی کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ہر پیغمبروں سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو آپ اپنے بچے کو اتنا پرفیکٹ، اتنا ہائی اسٹیچر پہ نہ بٹھا دیں کہ اگر وہ غلطی کرے اور اس شرمندگی سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بجائے کہ وہ آپ کو بتانے کے، آپ کے پاس آنے کے، وہ سوسائڈ کا رستہ اختیار کرے۔ تو یہ میرا خیال ہے ماں باپ کے لیے ساری زندگی کا ایک روگ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو برے رستوں سے، غلط فیصلوں سے، آج کل بچوں میں یہ خودکشیوں کا رجحان کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پیرنٹس بچوں سے یہ امید ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی غلط کام کر سکتے ہیں یا انہیں بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی لائف میں پیرنٹس اتنا بیزی ہیں، ہم اپنے ایشوز میں اتنا بیزی ہیں کہ ہم بچوں کے ایشوز کو، سوائے اس کے کہ ہم انہیں پیسہ پرووائڈ کریں، انہیں اچھی سے اچھی فیسلٹیز دیں، ان کی ایموشنل پرابلمز کو ایڈریس ہی نہیں کرتے۔ آپ کے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں کیا خواہشات ہیں، اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے نے گاڑی مانگی، گاڑی لے دی، بچے نے یہ اسکول میں ڈگری کرنی ہے، اس اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، فلانی جگہ سے ٹیوشن پڑھنی ہے، ہم وہ ٹیوشن دلوا دیں گے۔ مگر ہم یہ نہیں سوچیں گے، اس بات پہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ آپ کے بچے کی ایموشنل نیڈز کیا ہیں، اس کے بھی کچھ خواب ہیں، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو ایک ہیلدی اپ برنگنگ کی ضرورت ہے۔ اور اگر بچیوں کی مائیں ہیں تو ہم بینگ مدرز
جن ماؤں کی بچیاں شادی کے قابل ہیں، وہ بچیاں جہاں بھی بیٹھتی ہیں، ان کی مائیں جہاں بھی بیٹھیں گی ان کے رشتوں کا ذکر کریں گی۔ بچوں کو سٹریس مت دیں، انہیں ایک انسان کی حیثیت سے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مقدر میں لکھا ہے وہ سونر اور لیٹر ہو ہی جانا ہے۔ تو بار بار اس ایشو کو بچے کے سامنے لانا، اور اس کو بچہ پھر اس گلٹ میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ میں کیا کمی ہے کہ میرا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، یہ غلط بات ہے۔ ماؤں کو اپنے آپ میں یہ تبدیلیاں پیدا کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو انسیکیور، ایک کمزور انسان نہیں بنانا۔ ایک مضبوط ماں ایک مضبوط بچے کی تربیت کرتی ہے۔ اگر آپ خود مضبوط ہیں ایموشنلی، اسپرچولی، آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کا توکل اتنا مضبوط ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے کام خود ہی کر دینے ہیں، تو یہ آپ کی اسٹرینتھ آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ وائبس ہوتی ہیں۔ آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کے بچے پازیٹیو رہیں گے، آپ مضبوط رہیں گے تو آپ کے بچے مضبوط رہیں گے۔ جہاں آپ میں کمزوریاں آئیں گی تو یہ ٹرانسفر ہوں گی آپ کے بچوں میں۔ تو ماؤں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، کبھی خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس جگہ پہ بٹھا دیا ہے کہ آپ تو جنت کا ذریعہ ہیں، آپ کے پیروں کے تلے جنت ہے، آپ سراپا جنت ہیں۔ اور میں نے اپنی والدہ سے، میری ماں میرے لیے رول ماڈل ہیں، اور میں ان کو دیکھ کے میرے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو میں آپ کے آگے بیان نہیں کر سکتی۔ اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو وہ پازیٹیو ہی، مجھے آج تک میں نے اپنی ماں سے کوئی نیگیٹو بات، مایوسی کی بات سنی ہی نہیں۔ کبھی انہوں نے کبھی ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ، کوئی بات کریں، شی از آلویز ویلکمنگ۔ ہر وقت انہوں نے ہماری بات سنی، کسی بھی موضوع پر ہمیں کبھی ڈر نہیں لگا کہ یہ بات ہم اپنی ماں سے کریں گے تو کیا ہوگا۔ اور انہوں نے ہمیشہ اس کا حل بتایا کہ سب چیزوں کا سلوشن اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ تو اپنے بچے کو بھی اس رستے پہ لگا دیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ، جو آپ کا دل چاہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہ فیتھ ان میں پیدا کریں، اور جب یہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ یہ ریلیشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی فکریں ختم کر دیں، اپنے خوف ختم کر دیے۔ جب بچیاں یونیورسٹی جاتی ہیں، بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، تو مائیں گھر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، اس کو فون دے دیا یا اس کو فون دے دیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، کس سے باتیں کر رہا ہوگا، کیسے ماحول میں جا رہا ہوگا۔ جب آپ نے اپنے بچی کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیا ہے تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ اس کو آپ نے نماز پہ لگا دیا ہے، اس کو آپ نے اللہ سے باتیں کرنے پہ لگا دیا ہے، اپنے مسائل اللہ سے شیئر کرنے پہ لگا دیا ہے، تو پھر یقین رکھیں کہ اللہ اس کی بہتر حفاظت کرے گا۔ ہم تو دنیا کا ایک ذریعہ ہیں، مگر اصل چیز تو اللہ کا توکل ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور اس پریشانی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، کل کو وہ کس پوسٹ پہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور آپ اس بات پر بھروسہ رکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بتایا ہوا پیغام، ایک بتائی ہوئی تربیت ان کو سفر میں بھی یاد تھا، اور وہ جب ڈاکوؤں نے پوچھا کہ یہ پیسے آپ کے پاس پیسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہیں۔ تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی قمیض میں سے نکال کے دکھا دیے کہ یہ پیسے میرے پاس ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ آپ نے کیوں سچ بولا، آپ نے کیوں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولو۔ تو پورا کا پورا گروہ ہی ان کے اس سچ کی وجہ سے، ان کے اس بات کی وجہ سے، ڈاکوؤں کا پورا گروپ ہی مسلمان ہونے پہ تبلیغ کے بعد تیار ہو گیا۔ تو ہم لوگ ایسی مائیں کیوں نہیں بنتی؟ ہم اپنے آپ کو ایک بالکل نیچے درجے پہ کیوں لے آتے ہیں؟ ہم بھی ان ماؤں میں سے ہو سکتے ہیں جن کے بچے آگے سے ولی نکلتے ہیں، جن کے بچے اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، اور اس کے لیے بس بچوں کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری نسلوں میں بھی نیک اور ولی پیدا کر، اور وہ کر سکتا ہے، وہ تو ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آج کے بچے بہت زیادہ ہمارے مقابلے میں ایکسپوئر کو فیس کر رہے ہیں، ان کو ایک کانفلکٹ کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ گھر میں ایک اسلامی ماحول دیتے ہیں، آپ گھر میں ایک بالکل ڈیفرنٹ پروٹیکٹڈ ماحول دیتے ہیں، اور باہر ہر چیز اوپن ہے۔
ایک اتنا بڑا ایکسپوئر ہے کہ وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں اور باہر کی دنیا کچھ اور ہے۔ اب اس کنفیوژن میں سے، اس پرابلم میں سے، اس کیوس میں سے بچے کو نکالنا ہی آپ کا کام ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ ڈال دیں گے۔ پھر آپ بے فکر ہو جائیں گے، آپ کے فیئرز ختم ہو جائیں گے، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو ماں کی حیثیت سے میرا تو یہی پیغام ہے آج مدرس ڈے پہ، یہ سب سے پہلے تو آپ خود مضبوط ماں بن جائیں، اتنی مضبوط کہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ کے بچے کے راستے میں نہ آ سکے، آپ اس کی ڈھال بن جائیں، اور ہمیشہ ویلکمنگ رہیں، ہمیشہ گڈ لسنر رہیں۔ کبھی بچے کے لیے خود سجیشنز مت دیں کہ تم یہ کرو، تم یہ پہنو، تم یہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے بچے کو آزادی دیں کہ بیٹا یہ چیزیں آپشنز ہیں، آپ کا جو دل چاہتا ہے اس میں سے اڈاپٹ کر لو۔ جب وہ اڈاپٹ کرے، آپ کو لگے یہ نہیں صحیح اس کے لیے، تو پھر اس کو رائے دیں کہ بیٹے یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، باقی آپ کا ڈیسیشن ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے اتنے اچھے ہیں، مجھے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بچوں کو اپنے پیرنٹس کی بات، بہت کم، اگر 100 میں سے کوئی 10% بچے ہوں گے جو ڈس اوبے کریں گے۔ بچے تو ماؤں سے زیادہ، پیرنٹس سے زیادہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو اسی طرح جو پیار وہ دے رہے ہیں ہم واپس کریں۔ دیکھیں، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، آپ کا ایکشن پازیٹیو ہے تو آپ کو ری ایکشن میں پازیٹیو چیز ہی ملے گی، اور اس بات پر بھروسہ رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے، میرے اور آپ کے بچے کامیاب ہوں گے۔ اللہ پر توکل کریں، بس ایک کام ہم ماؤں نے کرنا ہے کہ اپنے بچوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کرنا ہے، پھر ہم بے فکر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ اور رسول ان کے لیے کافی ہیں۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ میسیج اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کریں، اور کومنٹس میں ضرور بتایا کریں، ٹاپک بتایا کریں جس پر ہم بات کر سکیں، اور اگر کوئی رائے آپ اپنی دینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ہم سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔